السلام علیکم، میں ہوں مبشر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس نیوز۔ روس اور یوکرین کے مابین ایک جو جنگ جاری ہے اس وقت، اس میں آج ہم بات کریں گے کہ کتنی افرادی و عسکری قوت ہے ان دونوں ممالک کے درمیان اور یہ جنگ کہاں تک جا سکتی ہے۔ ان دونوں کنٹریز کے پاس کتنا اسلحہ موجود ہے، اعداد و شمار اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ افرادی قوت اور اسلحہ بارود کے اعداد و شمار دیکھے جائیں تو یوکرین عسکری قوت میں روس سے بہت پیچھے نظر آتا ہے۔ روس کو نہ صرف روایتی جنگی سازوسامان میں یوکرین پر برتری حاصل ہے بلکہ وہ اپنی ایٹمی قوت کے اعتبار سے بھی دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ جاری کردہ رپورٹس ملٹری بیلنس 22 کے مطابق روس کی بری فوج کے اہلکاروں کی تعداد 2,80,000 ہے، جبکہ مجموعی طور پر روس کی مسلح افواج کی تعداد 9 لاکھ ہے۔ یوکرین کے صدر کی جانب سے مارشل لا کے اعلان کے بعد فوجی گاڑیاں دارالحکومت کیف کی سڑکوں پر گشت کر رہی ہیں۔ روس کے پاس 2,840 جنگی ٹینک ہیں۔ ٹینکوں کی تعداد کے اعتبار سے روس کے پاس 3 ٹینکوں کے مقابلے میں یوکرین کے پاس صرف 1 ٹینک ہے۔ بیشتر عسکری ماہرین کا اندازہ ہے کہ روس نے یوکرین کی سرحد پر 1 لاکھ سے زائد فوج تعینات کی ہے۔ امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے اس تعداد کا اندازہ 1.5 لاکھ سے 1,70,000 تک ظاہر کر چکے ہیں۔ یوکرین کے شمال میں بھی روس کے فوجی دستے جنگی مشقوں کے لیے بیلاروس میں موجود ہیں۔ یوکرین نے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ترجیحی بنیادوں پر اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کیا۔ اس نے اپنی عسکری تربیت اور فوجیوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ کیا ہے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں یوکرین کے مسلح افواج کی افرادی قوت 3,61,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ یوکرین نے 2010 سے 2020 کے دوران اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کیا ہے اور 2020 میں یوکرین کا دفاعی بجٹ $4.3 ارب تک پہنچ گیا تھا، لیکن یہ روس کے دفاع پر کیے جانے والے مجموعی اخراجات کے 10ویں حصے کے برابر ہے۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگی طیاروں اور میزائل حملوں کے خلاف یوکرین کا دفاع کمزور ہے، جس کی وجہ سے روسی حملوں سے اس کے بنیادی انفراسٹرکچر کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق روس ٹیکنالوجی میں اپنی برتری کی وجہ سے یوکرین کی فوج کے مواصلات کے نظام کو منقطع کر سکتا ہے۔ البتہ امریکہ کی رپورٹ کے مطابق یوکرین میں روس کو دوسری عالمی جنگ کے بعد زیادہ تربیت یافتہ اور ٹیکنالوجی سے لیس فوج کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں یوکرین کی فوجی قوت کے بارے میں۔ یوکرین کی فوج ملک کے مشرقی حصے دونباس میں جنگ کا تجربہ رکھتی ہے، جہاں یہ 2014 سے روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسند گروپ سے سرِ پیکار اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کے پاس محدود فاصلے تک کا فضائی دفاعی نظام بھی موجود ہے۔ ان ہتھیاروں میں امریکہ کے فراہم کردہ جیولن میزائل بھی شامل ہیں، جو روس کی پیش قدمی روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یوکرین اور روس کے درمیان تنازعات کی تاریخ طویل ہے اور حالیہ بحران کی جڑیں بھی اسی تاریخی تناظر میں پیوست ہیں۔ فوج کے علاوہ یوکرین کی عسکری افرادی قوت میں سرحدی دفاع کے لیے رضاکار یونٹس اور تقریباً 9 لاکھ ریزرو فوج بھی موجود ہے۔ یوکرین کی مرد آبادی کی اکثریت بنیادی فوجی تربیت رکھتی ہے، اس لیے روس اگر یوکرین کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے شدید مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد روس نے 1990 کی دہائی میں
چچنیا اور 2008 میں جو جنگیں کیں، ان کے مقابلے میں حالیہ چیلنج روس کے لیے زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ یوکرین کی مدد کون کون کر رہا ہے؟ بڑا سوال تو یہ ہے کہ یوکرین کی مدد اس وقت کون سے کنٹری کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں مغربی ممالک میں یوکرین کو ہتھیار کی فراہمی بڑھائی ہے، لیکن کیف اسے ناکافی قرار دیتا ہے۔ امریکہ پہلے ہی اپنی فوج یوکرین بھیجنے کو خارج از امکان قرار دے چکا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کو 2014 کے بعد سے اب تک $2.5 ارب کی فوجی امداد فراہم کی ہے، جس میں ٹینک، شکن جولن میزائل، ساحلی نگرانی کے لیے کشتیاں، بختر بند گاڑیاں، اسنائپر رائفلز، ریڈار سسٹم موجود ہیں۔ یوکرین کے فوجی روس کے ساتھ جنگ کے پیش نظر مقامی رضاکاروں کو اسلحہ چلانے کی ترتیب دے رہے ہیں۔ ترکی بھی یوکرین کو بیراکتر TB2 ڈرونز فراہم کر چکا ہے۔ یہ ڈرون مشرقی یوکرین میں نصب کیے گئے ہیں، جہاں روس کے حمایت یافتہ علیحدگی پسند سرگرم ہیں۔ مختلف رپورٹس کے مطابق برطانیہ نے رواں برس جنوری میں یوکرین کو کم فاصلے تک مار کرنے والے 2000 ٹینک شکن میزائل دیے تھے۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے اپنے ماہرین کو تربیت کے لیے یوکرین بھی بھیجا تھا۔ برطانیہ نے یوکرین کو سیکسون بختر بند گاڑیاں بھی فراہم کی ہیں۔ دیگر یورپی ممالک میں اسٹونیا اور لیتھونیا نے بھی یوکرین کو جیولین اور انفراسٹرکچر میزائل فراہم کیے ہیں۔ جرمنی یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی سے انکار کر چکا ہے، البتہ وہ یوکرین میں فیلڈ ہسپتالوں اور تربیت کے لیے $60 لاکھ کی امداد فراہم کر رہا ہے۔ اب ہم ذرا بات کرتے ہیں روس کی جنگی حکمت عملی کیا ہوگی۔ کئی عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ طویل جنگ اور بھاری نقصان کے امکان کی وجہ سے روس پوری شدت کے ساتھ یوکرین پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ ان کا خیال ہے کہ روس مکمل جنگ اور بڑے شہروں پر قبضے کی بجائے فضائی حملوں اور محدود سطح پر زمینی پیش قدمی کی حکمت عملی اختیار کرے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔